بات کر رہے تھے آپ نے ترغیب شادی کے حوالے سے فضائل بیان کیے، ہم نے کچھ مسائل کو بھی ڈسکس کیا، جہیز پر بھی بات کی، ولیمے پر بھی بات کی۔ منی بھائی کچھ ایسا ہے نا، کوئی خاکہ بیان کر دے نا، کوئی ایسا کہ ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو شادی ہوگی، اس کے بغیر تو شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ محسن بھائی، منم بھائی سے خاکہ آپ سنیں، پورا یہ انشاءاللہ بہترین انداز میں بیان کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، وہ جو حدیث پاک میں نے سنائی نا، نبی کریم علیہ السلام نے 4 شادیوں کا فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو، شادی کر لو، تو یہ ایک خاص موقع تھا اور خاص ان کے لیے مسئلہ تھا۔ عام حالات میں قرآن مجید میں ہمیں یہی حکم دیا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو، اندیشہ کہ نہیں کر سکتے، تو اب ایک ہی شادی کریں گے۔ اب شادی ایک سے زیادہ اس وقت کر سکتے ہیں جب سب کے اخراجات، سب کے حقوق سب ادا کر شریعت نے مقرر کیے وہ کر سکے۔ جی حضور، کیا آج کل ہمارے ہاں شادی کا، ایک تو خاتون جنت کی شادی کا سلسلہ تھا، اور آج کل ہمارے ہاں کیا خاکہ ہے؟ محسن بھائی، اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کو مروجہ رسومات ہیں، جیسے ان میں سے ایک جہیز ہے۔ جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اتنا جہیز دیں گے تو ہی ہم شادی کریں گے، ہمارے خاندان کے اندر جو ہے فلاں جگہ ہم نے شادی کی تو ہم نے اتنا جہیز ان سے لیا ہے۔ خاندان سے جب باہر شادیاں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا ان لوگوں کی جو اپنی رسومات ہوتی ہیں، اور بالخصوص یہ وہاں پر شادی کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق دے دی جاتی ہے، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، اور وہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے نکاح ہو گیا، اب یہ طے پایا کہ 1 سال کے بعد ہم رخصتی دیں گے، اور جب اس دورانی میں جب بیچ میں عید آ جاتی ہے تو عید کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ہے دلہن کے لیے بھی سوٹ دیا جاتا ہے، دلہن کی بہنوں کے لیے بھی، دلہن کی ماں کے لیے بھی، دلہن کے پورے گھر والوں کے لیے سوٹ بھی دیا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے لیے نہیں مانگتے؟ پڑوسیوں کے نہیں، جو مروج ہے وہ بتا رہا ہوں، تو یعنی پورے گھر کے لیے سوٹ بھی لیے جاتے ہیں، ان کے لیے جوتے وغیرہ بھی پتہ نہیں کیا سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور اگر وہ لے کر دے دیں، پہلی بات ہے وہ لے کر دیتے نہیں ہے، کہتے بھی اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس بنا پر بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آگے سے اگر جب لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے خاندان میں بھی یہ رواج ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ ہمیں دیں گے، تو آگے سے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے، آپ کیا ہوگا تو ہم کیا کریں؟ اپنی باری پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ دونوں طرف سے ہوتا ہے، قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ایک یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شادی کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات لڑکے والوں کا قصور یوں ہوتا ہے کہ یعنی لڑکی والوں کے اندر خواہ مخواہ کے نقص نکالنا اور خواہ مخواہ کی اس طرح کی باتیں کرنا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہوتا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات لڑکی والوں کی طرف سے بھی یہ قصور ہوتا ہے کہ بھی لڑکا جو ہے وہ اچھا، اتنی اس کی سیلری ہو، اتنا وہ کمانے والا ہو، تب ہم نکاح کریں گے، اور ایسی ڈیمانڈ رکھتے رکھتے لڑکی کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اچھا رشتہ جو ان کی سوچ تھی اس سے بھی بہت کم درجے کے رشتے کے لیے بھی یہ لوگ ایگری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو دور کر لیا جائے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس لڑکے کا دین اور اس کے اخلاق تمہیں پسند ہو وہاں تم اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ چیزیں غور کر لی جائیں، اپنے معاشرے کے اندر جو مروجہ چیزیں ہیں ان کو دور کر لیا جائے تو نکاح جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ دین اور اخلاق، بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا دین اور اخلاق کو اگر تم دیکھو کہ وہ اچھا ہے تو نکاح کر دو۔ نہ یہاں دولت کی بات ہے، نہ یہاں اور دیگر چیزوں کی بات ہے جو ہمارے یہاں مروجہ چیزیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں مروجہ جو رسمیں ہیں، اب اس میں عجیب و غریب، بعض تو گناہ ہے، ناجائز ہیں، بعض کی چلو شریعت اجازت بھی دیتی ہے، تب بھی وہ اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو مروتاً وہ نہیں کیا جا سکتا، لوگ مالی طور پر افورڈ نہیں کرتے، مگر اس کے بغیر ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر جو ناجائز ہیں، اس میں ناچ رنگ ہے، رت جگہ ہیں، ڈانڈیاں کھیلنا ہے، یہ رسمیں ہیں، اب اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے، پوری پوری رات بیٹھتے ہیں، اب اس کا خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے مگر کرنا ہے، قرض لے کے کرنا، گانے باجے کی معاذ اللہ رسومات ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے گھر میں کہ مایو ہے، اپٹن ہے، مہندی کی رسم ہے، اگرچہ اس میں جواز کی صورتیں بنیں گی بعض چیزوں میں، مگر اس کا خرچہ، اب خرچے کے بعد رسومات کے اندر ڈیمانڈ کے بعد رشتہ داروں کے نخرے، پھر اس کے بعد دیکھیں تو مخلوط نظام، اچھا رشتہ داروں کے آپس میں پھر وہیں شادیوں میں لڑائی جھگڑے کہ اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، تو ایک عجیب و غریب نظام بن جاتا ہے۔ جوتھا چھپائی کی رسم، اس کو کیوں بلایا، اس سے ہماری بات چیت نہیں ہے، اس پہ الگ جھگڑے، اور اس کے علاوہ دیکھیں چھوٹی رسم کیا ہے، منگنی۔ اب دیکھیں اسلام میں منگنی کتنی ہے، اسلام میں منگنی ہے کہ کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور قبول کر لیا، باتیں ہو گئی، اتنی منگنی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو منگنی کی رسم ہوتی ہے، رسم حنا، اب آپ دیکھیں اس میں وہ بھی شادی کے برابر خرچہ کرتے ہیں اس میں۔ اب دیکھیں رسم مہندی جو ہے، آج سے 18 سال قبل ایک جو ہے وہ مہندی کی رسم کے بارے میں پتہ چلا،
میں وہیں اس علاقے میں تھا تو وہاں تقریباً 25 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے. اللہ. آج سے 18 سال قبل کی بات کر رہا ہوں. آج کیا صرف صورتحال انہوں نے جو ہے منگنی پر اتنا خرچہ کیا. اللہ. پھر آپ یہ دیکھیں اس سے معاشرے میں کتنے آپ کے پاس بہت ہے مگر آپ کے اس عمل سے وہ لوگ ان پہ کتنا اثر پڑے گا جو غریب لوگ ہیں. میرے پاس ہے میں خرچ کر رہا ہوں نا, میری بیٹی کی خوشی ہے, میں تم آپ کو تھوڑی بول رہا ہوں آپ خرچ کریں, مجھے اللہ نے دیا میں خرچ کر رہا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس پہ میں صحابہ کا عمل بتاؤں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر یہ کہا جائے نا محسن بھائی کہ مدینے کے ٹاپ 5 لینڈ لارڈ لوگ, مالدار لوگ, واہ واہ واہ, ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں. واہ. فجر کی نماز ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی گردن پر ایک پیلے رنگ کا نشان دیکھا. وہ خواتین خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں شادی کے وقت, تو وہ جب رنگ دیکھا, وہ خوشبو دیکھی, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ اللہ. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ, میں نے انصار کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے, ولیمہ ضرور کرنا, اولم ولو بشاتن, واہ واہ واہ, ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری سے ہو. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار صحابی اور نکاح اتنی سادگی سے کیا کہ سرکار علی وقار علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام آپ تک اطلاع بظاہر جو ہے نہیں دی گئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو بلایا نہیں گیا, ناراض بھی نہیں ہوئے. واہ آپ نے برکت کی دعا دی, واہ واہ, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں سادگی کے ساتھ نکاح آپ نے فرما لیا, اور ولیمے کا حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے, یہ تم نے کرنی ہے, چاہے چھوٹے پیمانے پہ کرو. مگر کیا ولیمے میں بھی کوئی کوئی ٹھاٹ باٹ اور کوئی سارا سلسلہ تو نہیں تھا, وہ نارمل انداز میں کیا ہوگا. اگر ہم سمجھنے میں تیار ہو جائے نا, یا مان لیں کہ یہ نکاح کیا ہے, یہ ایک دینی حکم اور دینی رسم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو دینی حدود و قیود کے اندر ہی رہ کر ہم نے سر انجام دینا ہے, اور دین نے جو اس کے حوالے سے احکامات دیے ان کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. تو یہ جو جتنی مشکلات ہیں, یا جو ہمارا یہ عنوان ہے کہ شادی مشکل کیوں, یہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. دین کو بنیاد بنانے کی بات ہے, جیسے کہ ابھی ہمارے منعم بھائی نے بھی حدیث سنائی کہ لڑکی والوں منعم ہے, مجھے تو منعم اس میں فائل ہے. کیا بات, کتنے اچھے انداز میں بولا نا آپ سب. ان کو جو ہے وہ ویسے تو منعم بھی ہیں, یہ ان پر انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, مگر یہ منعم ہمارے لیے ہیں, یوں ہیں انعام دینے والے. کیا بات ہے جی. کہ جو ہے وہ لڑکی والوں کو بھی ترغیب ہے کہ لڑکے کی دینداری دیکھو اور نکاح کر دو, اور لڑکے والوں کو بھی یہ ہے کہ لڑکی کے اندر کیا دیکھیں, ان کا جناب حسب دیکھتے ہیں بعض لوگ جو, اور پھر مال دیکھتے ہیں کتنے مال والی ہے, اور حسن و جمال کی طرف توجہ ہوتی ہے. حدیث میں کیا فرمایا کہ ان کی دینداری دیکھو. لڑکی جو ہے نا وہ دنیا کی خوبصورت ہونی چاہیے, میرا لڑکا بھلے کیسا بھی ہو. ہاں, اور وہ پھر اس چکر کے اندر جو ہے وہ معاملات لیٹ کہا گیا ہے نا کہ بندہ جب شادی کر رہا ہے تو یہ بھی غور کر لے کہ اس نے صرف خوبصورتی کو نہیں دیکھنا, اپنی اولاد کے لیے ایک مثالی ماں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو اس کی اعلیٰ تربیت ہے. بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اس نے جب شادی کی اس کے بچے ہو گئے, اس نے بچوں کو بلایا اور بچوں کو کہا کہ بچوں میں نے تم پر بچپن میں بھی احسان کیا, جب تم بڑے ہو گئے تب بھی تم پر احسان کیا, جب تم پیدا بھی نہیں ہوتے تب بھی تم پر احسان کیا. بچوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچپن میں احسان کیا, اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے بڑے ہو گئے تم نے احسان کیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے پھر کون سا احسان. تو اس نے بات کہی کہ میں شاعر تھا اور میرا مزاج یہ تھا کہ میں کسی حسینہ سے نکاح کرتا, کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرتا, لیکن میں نے اس چیز کو نا سائیڈ پہ رکھا اور میں نے یہ سوچا کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں جو دیندار ہو, اور جب میری اولاد ہو تو وہ اس کی اعلیٰ پیمانے پر آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ان کی تربیت کر سکے. تو یہ میرا تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے. طرز عمل یہی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ دارا, بڑے زبردست تابعی بزرگ, اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ ایک واقعات بعد میں پیش آئے اور جناب وہ مسجد نبوی میں کچھ دن جو ہے وہ اذان وغیرہ نہ ہو سکی, تو یہ وہاں پر ایک پاگل بن کر